النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سچا ہے ہمارا خالق کہ اس وحدہ لا شریک کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں ہمارے مالک شہنشاہ کل عالم کہ جنہوں نے عبادت کا حق ادا کر دیا، نہ اس مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ کسی کے تصور میں وہ بات آ سکتی. 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. مجھ سے پہلے جتنے بھی مقرر آئے الحمدللہ محفل کو وہ ایک جوبن بھی لے کے گئے، اور انتہائی بنیادی باتیں جن کا ذکر ہوا، جھوٹ، اخلاق اور ساری چیزیں جو وہ ایمان کے گرد گھومتی رہی. ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد خلافت سے نوازا، اور اللہ تعالی نے اپنی صفت علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی، اور اس صفت کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے. میں اس تفصیل میں نہیں جانتا کیونکہ سب دوست جو ہیں اس واقعے سے بخوبی علم رکھتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، اور آپ کا مقام جو ہے وہ پورے بنی آدم کے والد ہیں، باپ ہیں، بہت بڑا ہے. لیکن اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے ایک مرحلہ ایسا بھی اس میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ خلیفۃ الارض ہیں اور بالآخر زمین پہ انہوں نے تشریف لانا ہے، اور میری اور آپ کی ہدایت کا چونکہ بالکل آغاز میں ہی بندوبست کرنا ہے، جس کے لیے قرآن کریم میں پہلی سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز کے اندر ہم وہی ہدایت مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز میں ہی اس کا بندوبست فرما دیا. تو میں واپس آتا ہوں بالکل اس نقطے کی طرف کہ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو قرآن کریم جو بنیادی چیز ہمیں سکھا رہا ہے بالکل آغاز میں، بالکل شروع میں جو ہی آپ قرآن کریم کھولتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ جو پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، جو حضرت جبریل امین لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اب وہ کلام تو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا. اب آگے چل کے دیکھیے کہ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ جو ہے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جو پہلی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جن پہ قرآن کریم نازل ہوا، جن پہ اترا، وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. کیا؟ کیونکہ اس وقت کیا تھا؟ لوگ بھٹکے ہوئے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے. تو جو پہلی تعلیم ہمیں ملی وہ کیا ملی کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کہ سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں بٹائی وہ کیا ہے؟ اللہ. اب میری اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ کون، کیونکہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اوروں کی پرستش کرتے ہیں، غیر چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے لیے شاید اللہ ایسا نام ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں؟ الحمدللہ کے بعد رب العالمین، وہ اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے. اللہ کا ذاتی نام ہے. رب اللہ کی صفت ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے. اے انسان تو پوچھتا ہے کہ اللہ کون؟ اللہ وہ جو رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اور صرف یہی نہیں، اس نے پیدا فرمایا، وہ آپ کو پرورش کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، ہر چیز کے لیے بندوبست فرماتا ہے. بلکہ آگے جا کے دیکھیے تو وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ صرف خالق نہیں ہے، اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ آپ کی ہر ضرورت پوری بھی کر رہا ہے. اور نہ صرف ضرورتیں پوری کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کا بہت زیادہ مہربان بھی ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا بھی. اب جب یہ چار مراحل گزر جاتے ہیں، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب، رحمان، رحیم. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ وہ یوم آخرت کا، روز حساب کا مالک بھی ہے. اب یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ صرف رب ہی نہیں ہے، وہ صرف رحمان و رحیم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ حساب بھی لے سکتا ہے. میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اور اس کے لیے ایک دن مقرر کیا. ویسے تو ہر دن کا مالک اللہ ہے نا، لیکن یوم الدین یہ کہا کہ اس دن میرا انصاف ہوگا، نیکوں کو اس کی جزا ملے گی اور جو برے ہیں ان کو ان کی سزا ملے گی. اب انسان کے دل کی گہرائیوں سے یہ بات سامنے آتی ہے. اب انسان یہ کہتا ہے، اب پکارتا ہے کہ جب سامنے آیا نا کہ حساب بھی ہوگا، یہ جو بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارے مرشدان کریم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو دن رات ہمیں ایک ہی طرف لے کے جا رہے ہیں. 15 سال سے ایک ہی بات آپ فرما رہے ہیں، مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام، محبت، عقیدت، آپس میں اخوت. یہ نعمتیں تو ساری سوچ رہی ہیں، ان کا حساب بھی تو ہوگا، ایک دن پوچھا بھی تو جائے گا. اب انسان کیا کہتا ہے؟ اب اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے. اب آگے جا کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو میرے دوست، اصل بات یہی ہے کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ہمارے مرشدان کریم یہی علم ہم تک پہنچا رہے ہیں، سال ہر سال سے پہنچا رہے ہیں، صبح سے شام تک پہنچا رہے ہیں. ہمیں وہ علم حاصل بھی ہو رہا ہے. میرے دوستوں نے جتنی بھی گفتگو کی، بزرگوں نے جتنی بھی گفتگو کی، وہ اسی کے متعلق کی کہ کیا ہم اس علم کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں جو بنیادی نقطہ ہے. تو میں اپنے سمیت سب ساتھ شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو مرشدان کریم ہمارے اوپر احسان در احسان فرما رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا شکر گزار رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.